دنیا بھر میں اساتذہ کو ان کے رتبے کی وجہ سے انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ یا کوئی استاد جب کورٹ میں آتا ہے تو محترم ججز اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ رتبہ دیا جاتا ہے استاد کو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں استاد اور شاگرد کے درمیان جو محبت اور احترام کا رشتہ تھا، عزت کا رشتہ تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کھلے ذہن سے اگر اس سارے معاملے کا مشاہدہ کیا جائے اور اس کو جانا جائے کہ یہ رشتہ کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں استاد جو ہے ان کا بھی عمل دخل نظر آتا ہے، اور شاگرد جو ہے استاد جو ہے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے شاگرد کی نظروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ اپنی کمزوریاں استادوں پر ڈال کر بری الزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں استاد کا درجہ والدین کے برابر رکھا گیا ہے، اور والدین وہ استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے آسائش پیدا کرتے ہیں، اور جو روحانی باپ ہیں یعنی استاد ہیں ان کا بھی درجہ وہی ہے، ان کو بھی اپنے قربانیاں دے کر اپنی زندگی میں ایفرٹس کر کے اپنے بچوں کی طرح قربانیاں دے کے ان کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے آسائش اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں ایسے اساتذہ کی جنہوں نے داخلہ لینے کے لیے یا ترقی پانے کے لیے دوسروں کی حق تلفی کی، صرف اور صرف اپنے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا، اور داخلہ لینے کے لیے یا ترقی پانے کے لیے دوسروں کا حق مارا دوسروں کا، اور اپنے کولیگز کا حق مارا، یا اپنے شاگردوں کا، اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا حق مارا جو ان سیٹوں کے لیے ایلیجیبل تھے۔ یہ بات ایک یونیورسٹی کے ایک شعبہ کی ہے، اور بات ایک یونیورسٹی اور ایک شعبہ کی نہیں ہے۔ یہ مثال کے طور پر آج میں نے ایک یونیورسٹی اور ایک شعبہ کو سلیکٹ کیا ہے، اس طرح کی مثالیں تمام یونیورسٹی کالجز میں اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اس استاد کے اساتذہ کے اس مقدس رشتے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح کی بات کروں اور اس کو خبر کی زینت کروں، اس کو اپنے سیگمنٹ میں ڈالوں۔ دل بجھا ہوا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو اگر اپنے سیگمنٹ اپنے پروگرام میں ڈالوں گا، ہو سکتا ہے میرے اس سیگمنٹ سے چند ہزار چند سو اساتذہ اور شاگرد اس رشتے کو پامال ہونے سے بچائیں، اس رشتے کے مقدس پہلو کو جانیں اور آئندہ سے اس طرح کی چیزوں میں اجتناب کریں۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے صرف ایک شعبے کی بات کرتا ہوں میں، یہ پول سائنس کا شعبہ ہے۔ اس میں موجود اساتذہ جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے، اور اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے تھے، اور اساتذہ کا رتبہ بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے شاگرد بننا جب چاہا، جب انہوں نے ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی میں اپنی ہی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ لینے کے لیے اپلائی کیا، تو ایچ ای سی کا قواعد و ضوابط کے مطابق ان کا ایم فل میں سی جی پی اے 3 سے کم تھا، اور ان اساتذہ نے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور دوسروں کی حق تلفی کی اپنے ہی یونیورسٹی میں، جدھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ پڑھا رہے تھے، ادھر انہوں نے اپلائی کیا، اور سی جی پی اے ایم فل میں 3 سے کم ہونے کے باوجود انہوں نے اثر و رسوخ سے اپنی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا پی ایچ ڈی میں۔ اب یہ پی ایچ ڈی میں جب داخلہ لیا گیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے یا اپنے ہی کسی کمپیٹنٹ کولیگ کی حق تلفی کی، یا انہوں نے اپنے ہی تدریس سے وابستہ شاگردوں کی جو کمپیٹنٹ تھے، جن کا 3 سے اوپر سی جی پی اے تھا، ان کی حق تلفی کی، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ بات کرتے ہیں مس سعدیہ محمود فلکی اور مس سعدیہ اشرف رانا نے اپنا سی جی پی اے 3 سے کم ہونے کے باوجود پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا۔ نہ جانے کیا جادوگری کی کہ انہوں نے ایچ ای سی کے قواعد و ضوابط کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنی ہی یونیورسٹی کے اپنے کولیگ انتظامیہ کو انفلوئنس کر کے پی ایچ ڈی میں داخلہ حاصل کر لیا۔ اور یہ وہ اساتذہ کی حق تلفی تھی جو
اساتذہ کو زیب نہیں دیتی. اساتذہ کا رتبہ بہت عظیم رتبہ ہے اور اس رتبے میں اساتذہ کو اس طرح میل ملاپ کر کے ملی بھگت کے ساتھ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے داخلہ نہیں لینا چاہیے تھا. معاملہ تب کھلا جب ہم نے مزید تحقیق کی اور تحقیق کر کے ہم حیران اور شجدر رہ گئے کہ یہ معاملہ پی ایچ ڈی کے داخلے تک محدود نہیں ہے. 2005 میں یہ اساتذہ جو ہیں یہ لیکچرر تھیں اسی لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں, اور 2006 میں ٹھیک 1.25 سال بعد انہوں نے ویکینسیز آئی اسسٹنٹ پروفیسرز کی, انہوں نے اپلائی کیا اور مزے کی بات یہ کہ یہ وہاں پر اس پوزیشن پر انہوں نے اپلائی کیا اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئی. میں آپ سے یہ قواعد و ضوابط شیئر کرتا جاؤں کہ اساتذہ کو اسسٹنٹ پروفیسر کی ویکینسی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یا تو پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے یا پھر ان کا پوسٹ گریجویٹ کالج یا کسی یونیورسٹی میں 4 سال کا لیکچرشپ کا ہونا, ایکسپیرینس ہونا ضروری تھا. 1.25 سال بعد ہی انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر کی اس پوزیشن پر ون کر کے یہ اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ پر براجمان ہوئی. یہاں پر بھی انہوں نے ان کمپیٹنٹ شاگردوں کا جو ایلیجیبل تھے اس سیٹ کے لیے یا ان اپنے کولیگز کا حق مارا, حق تلفی کی اور ان کے ساتھ زیادتی کی. یہ اساتذہ بھی بنے اور یہ شاگرد بھی 2011-12 میں بنے. جب انہوں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا تب بھی انہوں نے اپنے کولیگز اور اپنے شاگردوں کا حق مارا. تو جب اساتذہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کریں گی تو پھر یقیناً استاد اور شاگرد کے رشتے میں دراڑ پیدا ہوگی. معاملہ تب کھلا جب 2018 میں کنٹرولر امتحان نے ایک کو ڈگری جاری کرنے سے کنٹرولر ایگزامینیشن نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے قواعد و ضوابط کے تحت ان کا داخلہ نہیں ہوا, ان کا جی پی اے 3 سے کم. انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا یونیورسٹی کو اور اس شوکاز نوٹس پر انہوں نے پوچھا کہ ان کا داخلہ کس طرح ہو گیا. لیکن اچنبے کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لیٹر کو بھی بائی پاس اور اوور رول کیا گیا اور ڈگری سعدیہ فلکی کو دے دی گئی. اور مزید مزے کی بات یہ کہ جو دوسری ان کی کولیگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا وہ تھیسس جمع نہیں کروا سکی اور انہوں نے دوبارہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا اور اس کے لیے بھی انہیں روک دیا گیا. ایگزامینیشن کنٹرولر نے اس وائلیشن کا سختی سے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ ایچ ای سی کے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس وائلیشن کو انہوں نے سختی سے رد کیا اور شوکاز نوٹس جاری کیا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے کرنل صاحب نے جو کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, پروگرام میں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی, آواز نہیں آ رہی تھی. تو یہ وہ المیے ہیں جو استاد اور شاگرد کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.